حلب پر قبضہ ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دنیائے اسلام کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا تھا۔ دریائے دجلہ سے دریائے نیل تک اور افریقہ کے ساحل سے طرابلس تک بڑے بڑے شہر اور مختلف نسلوں کے لوگ اسی کے زیر نگیں آ گئے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے لے کر الجزیرہ تک اس کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 2 ماہ تک حلب میں مقیم رہا، امور سلطنت کے انتظامات کے ساتھ تمام متعلقہ قلعوں کو مستحکم کیا، اہم عہدوں پر اپنے معتبر آدمیوں کو فائز کیا اور شعبہ جاسوسی کو پہلے سے زیادہ فعال بنایا تاکہ دشمنوں کی فتنہ گری اور شرانگیزی سے اپنے علاقوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اگرچہ بظاہر والی موصل عزاء الدین مسعود نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے ہر وقت نئی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سارے عمال یعنی گورنرز اور شعبہ جاسوسی کو سختی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ عزاء الدین مسعود کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کے انتظامی معاملات سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اسے ایک اور جاں گداز صبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا محبوب اور سرفروش بھانجا فرخ شاہ، جو شام کے علاقے کا منتظم تھا، اچانک انتقال کر گیا۔ فرخ شاہ جوان سال بھی تھا اور تندرست و توانا بھی، لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اچانک تیز بخار آیا، سرسامی کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ کڑیل جوان 3 دن بے ہوش رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھانجے کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا، کیونکہ فرخ شاہ بہترین منتظم ہی نہیں، نہایت شجاع اور ذہین سالار بھی تھا، جس نے صلیبیوں کے ساتھ کئی جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے غیر معمولی ضبط اور حوصلے کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی وہ تنہائی میں فرخ شاہ کو یاد کر کے رونے لگتا تھا۔ فرخ شاہ جیسے منتظم اور سالار کی ناگہانی موت سے شام اور قرب جوار کے دوسرے علاقوں میں شدید سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا تھا۔ صلیبی فدائین فرینکس، جو پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو موصل اور حلب کی جنگی محاذوں پر مصروف پا کر دمشق کے نواحی علاقے تاراج کر رہے تھے، فرخ شاہ کی موت سے اور بھی دلیر ہو گئے تھے۔ اب ان کے راستے میں مضبوط چٹان حائل نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً فرینکس نے بوزرا، زورا اور درایا تک تمام مضافاتی علاقے تباہ و برباد کر ڈالے، کھڑی فصلوں اور باغات کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، سینکڑوں دیہاتی مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے مکانات کو آگ لگا دی اور نہایت وحشیانہ انداز میں مسلمان دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی گئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ فرینکس نے سہایت کے علاقے میں آگے بڑھ کر اس پہاڑی قلعے پر قبضہ کر لیا جو بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ فرینکس کی طرف سے اٹھائے جانے والے قتل و غارت کے طوفان کی خبروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل سے فرخ شاہ کی موت کا صدمہ وقتی طور پر فراموش کر دیا تھا۔ نتیجتاً وہ غیظ و غضب کے عالم میں اپنی فوج لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق پہنچ کر دم بھی نہیں لیا تھا کہ ایک اور دل ہلانے والی خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، کرک کا حاتم ریجنالڈ عرب پر حملہ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ وہی ریجنالڈ تھا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کی تھی بلکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کا عہد بھی کیا تھا، جس کے جواب میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر حق تعالیٰ نے اسے ریجنالڈ کے جسم پر تصرف بخش دیا تو وہ اس مردود ملعون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے امراء کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً اسے اس کی قسم یاد دلاتے رہیں۔ آج جب مصری سفیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ریجنالڈ کی جنگی مہم کی خبر دی تو والی مصر پر سکوت غم کی لمحاتی کیفیت طاری ہو گئی، مگر وہ جلد ہی حالت جلال میں لوٹ آیا۔ پھر اس نے غائبانہ طور پر والی کرک ریجنالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا معاذ اللہ تمام جانثاران اسلام مر گئے جو تیرے دماغ میں یہ پاگل پن سمایا ہے؟ پھر اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ مصر پہنچتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بحری بیڑے کے سربراہ امیر البحر لولو کو طلب کیا اور مختصر طور پر والی کرک ریجنالڈ کے شیطانی عزائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا
جو میرے خون کے پیاسے رہے ہیں، لیکن ریجنالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا میرا فرض عین ہے۔ تم اس بات سے میری نفرت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس فتنہ گر کو روکو، چاہے اس مزاحمت میں پورا سمندر انسانی خون سے سرخ ہو جائے۔ بس میری زندگی میں اس کے ناپاک قدم مقامات مقدسہ تک نہ پہنچ پائیں، ورنہ بروز حشر ہم سب کے لیے شرمندگی اور ذلت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ امیر البحر ایک فرض شناس فوجی افسر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین اور دیندار شخص بھی تھا۔ اب تک کئی بحری معرکوں میں اس کی حکمت عملی نے نصرانیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زبانی ریجنالڈ کے شیطانی ارادوں کی تفصیل سن کر امیر البحر کے چہرے پر بھی نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا، اور اس نے آواز بلند کہا، اگر حق تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ رہی تو سلطان محترم بہت جلد سمندر کی تاریخ بھی بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر جب امیر البحر اپنا بیڑا لے کر اس نئی جنگی مہم پر روانہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسے رخصت کرنے کے لیے ساحل سمندر تک آیا، اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک ایک ایک جہاز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کر دیے اور نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا کی، اے مالک بحر و بر، پانی کی ان سرکش موجوں اور طوفانی ہواؤں کو اپنے نام لیواؤں کے لیے مسخر فرما دے، ہمارے بازوؤں کو طاقت اور شمشیروں کو کاٹ عطا کر، ہماری کمانوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھ، اور تیروں کو ان کے ہدف تک پہنچا دے کہ ہر شے تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، اور ہم گناہ گاروں کو شمار ان بندوں میں فرما جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کر، اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما کہ تمام تعریفیں اور بڑائیاں تیری ہی لیے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرامن دعا سن کر دوسرے امراء کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ والی کرک ریجنالڈ نے اپنے بحری جہازوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسقلان کے راستے خلیج عقبہ تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دیتے ہوئے بحر قلزم کے افریقی ساحل پر 2 جہاز پہنچا کر ایلا کی ناکہ بندی کرا دی۔ یہی وہ بندرگاہ تھی جس سے مصری بحری بیڑے کے حملے کے امکانات تھے۔ ایلا کی ناکہ بندی کے بعد ریجنالڈ باقی جہاز لے کر ایزاب کی بندرگاہ کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سلسلے میں یہ روایت مشہور ہے کہ ریجنالڈ نے ساحل کے نگران عرب بدوؤں کو بھاری رشوت دی تھی، اس لیے کسی دشواری کے بغیر اس کے جہاز بحر قلزم تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس نے ساحل پر لنگر انداز عربوں کے 16 جہاز جلا ڈالے، جس سے مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ اسی دوران میں جدہ کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ ریجنالڈ کے جہازوں نے تیز رفتاری کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے اس جہاز کو بھی پکڑ لیا۔ اس میں تمام حاجی سوار تھے۔ حاجیوں نے بہت منت و سماجت کی کہ ان کا سارا مال و اسباب لے لیا جائے مگر جانیں بخش دی جائیں۔ حاجیوں کی التجا سن کر سفاک ریجنالڈ نے وحشیانہ انداز میں قہقہ لگایا، مال و اسباب تو ویسے ہی مل جائے گا، مگر تمہارا خون بہا کر مجھے جو لذت حاصل ہوگی اس کا بدل دنیا بھر کے خزانے بھی نہیں دے سکتے۔ پھر کچھ دیر تک فضا میں مسلمان عورتوں اور مردوں کی چیخیں گونجتی رہیں، اور مسلمانوں کا خون بہتا دیکھ کر ریجنالڈ مسلسل قہقہے لگاتا رہا، یہاں تک کہ سمندر کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا، کیونکہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانے والا اس جہاز کا آخری مسافر بھی قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ریجنالڈ نے ایزاب کی بندرگاہ پر اپنے جہازوں کو لنگر انداز ہونے کا حکم دیا۔ وہ یہاں ٹھہر کر سمندری فضا کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں کوس کی طرف سے مسلمانوں کا ایک قافلہ آ نکلا۔ ریجنالڈ کے بحری قزاقوں نے پورے قافلے کو پہلے گرفتار کیا، پھر ان کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ایک ایک فرد کو قتل کر دیا، اور ان سب کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ والی کرک اپنی مسلسل کامیابیوں پر بہت خوش تھا۔ پھر اس نے جب اپنے لوٹے ہوئے غذائی سامان اور مال و زر کا جائزہ لیا تو بے اختیار ایک پرجوش نعرہ لگایا، خداوند خدا کے کرم سے ہمارے پاس بہت سا سامان رسد جمع ہو گیا ہے، اب ہم طویل بحری جنگ لڑ سکتے ہیں، اور ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ مردود ریجنالڈ کی منزل اس کے سوا کوئی اور نہیں تھی کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو نقصان پہنچائے۔ عرب کے چند بے ضمیر بدوؤں نے سیم و زر کے بدلے اپنے مذہبی حمیت کو فروخت کر کے ریجنالڈ جیسے شیطان کو اور بھی بے باک بنا دیا تھا، اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ کسی بھی مشکل کے وقت اتنی ہی آسانی سے دوسرے مسلمانوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ والی کرک ریجنالڈ کی خوش نصیبی تھی کہ دوسرے دن ہی یمن سے آنے والے 2 جہاز بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاز مقامات مقدسہ کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے۔
ریجنالڈ نے ان دونوں جہازوں کو بھی اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا اور ان کے نگرانوں کو قتل کرا دیا۔ امیر البحر لولو 50 جہازوں کے ساتھ مصر سے رخصت ہوا تھا۔ اس کی بحری فوج میں بہترین تیراک اور ماہر تیر انداز شامل تھے۔ اس کے تمام جہاز راں جہاز چلانے کے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ جب وہ اپنا بیڑا لے کر ایلا کے بندرگاہ کے قریب پہنچا تو اسے عیسائیوں کے 2 جہاز نظر آئے۔ یہ وہی جہاز تھے جنہیں ریجنالڈ نے ایلا کی ناکہ بندی کے لیے متعین کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کے کسی جہاز کو بھی ادھر سے گزرنے نہ دیا جائے۔ مگر جب عیسائی جہاز رانوں نے مسلمانوں کا انتہائی طاقتور بحری بیڑا دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طوفان کو روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مسلمان جہاز راں بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو مٹی کے تیل میں بھیگی ہوئی روئی کو آگ لگا کر ہلکی منجنیقوں کے ذریعے آتشی گولوں کی بارش کر کے دشمن کے جہاز کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن امیر البحر نے اپنے تمام جہاز رانوں کو سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آج تمہاری برق رفتاری کا امتحان ہے، تمہیں ہر حال میں عیسائی جہاز رانوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اپنے امیر کا حکم سنتے ہی تمام جہاز ران طوفانی لہروں کی طرح آگے بڑھے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تعاقب کرنے کے بعد ریجنالڈ کے دونوں جہازوں کو گھیر لیا۔ کچھ عیسائی تیر اندازوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان تیر اندازوں کی مہارت ان پر غالب آ گئی۔ پھر تمام عیسائی جہاز راں اور سپاہی گرفتار کر کے امیر البحر لولو کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ تم نے کس کے حکم سے ایلا کی ناکہ بندی کی تھی؟ امیر البحر کی آواز کا لہجہ انتہائی قہرناک تھا۔ امیر البحر کے اس سوال کے جواب میں عیسائی جہاز راں خاموش رہے۔ میرے سزا دینے کا انداز دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ امیر البحر کا لہجہ کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ میں اپنے دشمن کو ایک وار میں قتل نہیں کرتا کہ وہ آسان موت مر سکے۔ مجھے سمندری مچھلیوں کی بھوک کا بھی خیال ہے، اس لیے میں تم سب کے ایک ایک عضو کو مرحلہ وار کاٹوں گا اور پھر اسے سمندر کے حوالے کر دوں گا۔ اس دردناک سزا کا ذکر سن کر تمام عیسائی جہاز رانوں اور سپاہیوں نے حوصلے ہار دیے اور جان بخشی کی شرط کے ساتھ زبان کھولنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پھر جب امیر البحر نے صلیبیوں سے ان کی جانوں کے تحفظ کا وعدہ کر لیا تو ایک عیسائی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں شاہ ریجنالڈ نے ایلا کی ناکہ بندی کا حکم دیا تھا۔ ریجنالڈ اس وقت کہاں ہے؟ امیر البحر نے دوسرا سوال کیا۔ اس کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ امیر البحر کے اس سوال پر تمام عیسائیوں کے چہروں پر سراسمگی اور بدحواسی کے آثار نظر آنے لگے، جیسے وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریزاں ہوں۔ امیر البحر نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر پوری قوت سے چیخا، تمہاری جانوں کی سلامتی میرے ہر سوال کے تسلی بخش جواب سے مشروط ہے۔ یہ کہہ کر امیر البحر نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے تمام شمشیریں بے نیام ہو گئیں۔ تلواروں کی چمک دیکھ کر عیسائی قیدیوں کے چہروں پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ شاہ ریجنالڈ اپنے جہاز لے کر مدینے کی طرف گئے ہیں۔ آخر ایک عیسائی جہاز راں نے موت کے خوف سے وہ راز کھول دیا جسے بہادر اور غیرت مند سپاہی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد امیر البحر نے عیسائی قیدیوں سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وعدے کے مطابق ان سب کو ایلا کے ساحل پر اتار کر کھانے پینے کا سامان ان کے حوالے کر دیا گیا اور عیسائیوں کے دونوں جہاز اپنے تصرف میں لے لیے۔ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر البحر ان عیسائیوں سے مخاطب ہوا جو ایلا کے ساحل پر ناکام و نامراد کھڑے تھے، جب تم لوگ اپنی قوم میں واپس جاؤ تو ان عہد شکنوں کو بتانا کہ ہم مسلمان اپنا وعدہ کس طرح وفا کرتے ہیں۔ امیر البحر لولو اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر البحر تھا۔ ذہانت اور شجاعت کے ساتھ اس کی یہ صفت بھی سب سے زیادہ نمایاں تھی کہ وہ سمندری جغرافیہ کا بھی بھرپور علم رکھتا تھا۔ وہ خالی اور فرصت کے اوقات میں بھی اکثر سمندری سفر پر رہتا تھا، اس لیے کوئی بحری راستہ ایسا نہ تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ رہتا۔ اپنی اسی علم کی وسعت کے باعث امیر البحر نے وہ راستہ اختیار کیا جو دوسرے جہاز رانوں کے لیے حیرانی کا سبب بن گیا تھا۔ آخر ایک جہاز ران سے خاموش نہیں رہا گیا۔ اس نے اپنے امیر البحر سے یہ سوال کر ہی ڈالا، اس طرح تو ہم ریجنالڈ کا تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ جہاز ران کے لہجے اور چہرے سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے اپنے امیر البحر کے فیصلے سے اختلاف ظاہر کر دیا تھا۔ امیر البحر نے بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اپنے جہاز ران کا اعتراض سنا اور انتہائی باوقار لہجے میں بولا، ریجنالڈ ہم سے بہت پہلے بحری سفر پر روانہ ہوا ہے، اس لیے اصولی طور پر ہم اس کا تعاقب کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ اب صرف حق تعالیٰ ہی ہمارا کارساز و مددگار ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر ڈال دے اور اس راستے کو ہمارے جہازوں کے لیے آسان و مختصر کر دے۔
अब मिस्री बेड़ा एक ऐसे बहरी रास्ते से आगे बढ़ रहा था जिससे मुसलमान जहाज राह बिल्कुल नावाकिफ थे। अमीरुल बहर के हुक्म पर जहाज़ों की रफ्तार तकरीबन दुगनी कर दी गई थी। अमीरुल बहर की बस एक ही कोशिश थी कि वो कम से कम वक्त में अपने हदफ पर पहुंच सके। उस रोज़ कुदरत भी मुसलमानों पर मेहरबान थी और बहरे कुल्ज़ुम में दूर तक किसी तूफ़ान के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मिस्री बेड़े के पुरजोश मुसलमान जहाज़रानों ने अपनी फ़नी महारत और जिस्मानी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, यहाँ तक कि तमाम जहाज़ अमीरुल बहर के तयशुदा वक्त के मुताबिक अल-हुरा की बंदरगाह पर पहुँच गए। ये बहरे कुल्ज़ुम की एक छोटी सी गैर मारूफ बंदरगाह थी। अल-हुरा पहुँचकर अमीरुल बहर ने तमाम जहाज़ों को इसी समंदरी मकाम पर ठहरने का हुक्म दिया। एक बार फिर जहाज़ के तमाम अमले और मुसलमान सिपाहियों को शदीद हैरत हुई। कोई नहीं जानता था कि अमीरुल बहर ने बहरी बेड़े के क़याम के लिए इस मामूली सी बंदरगाह का इंतखाब क्यों किया है। जब आखिरी जहाज़ भी अल-हुरा पे आकर ठहर गया तो अमीरुल बहर अपने जहाज़ से निकलकर साहिल पर आया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद चंद मकामी अरब अपने ऊँटों पर सवार कुछ फासले से जाते हुए नजर आए। अमीर ने फौरी तौर पर अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया, उन शुतरबानों से जाकर दरियाफ्त करो कि इस समंदरी रास्ते से कुछ जहाज तो नहीं गुजरे, और ये भी मालूम करो कि इस इलाके में कोई गैर मामूली वाक़या तो पेश नहीं आया। फिर जब मिस्री सिपाहियों ने वापस आकर अमीरुल बहर को बताया कि उन शुतरबानों के बयानात के मुताबिक यहाँ की फिजा मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है, तो अमीरुल बहर का फिक्रमंद चेहरा यकायक बेपनाह खुशी की जज्बात से चमकने लगा और बेइख्तियार उनकी ज़ुबान से निकला, हक़ ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम वक्त से पहले गुजर गए। मुसलमान सिपाहियों और जहाज़ रानों के लिए अमीरुल बहर की बातें नाकाबिल फ़हम थीं। फिर अमीर ने अपने सिपाहियों को दूसरा हुक्म दिया कि वो करीब की साहिली बस्ती में जाकर अरब बदुओं से मुंह मांगे किराए पर कम से कम 50 घोड़े हासिल करें। अमीरुल बहर का ये हुक्म भी मुसलमान सिपाहियों के लिए नाकाबिल फ़हम था। मजबूरन वो लोग हुक्म की तामील में करीब ही साहिली बस्ती की तरफ चले गए। सिपाहियों को रवाना करने के बाद अमीरुल बहर दोबारा अपने जहाज़ के अर्शे पे आकर खड़ा हो गया और बेचैन नज़रों से उस बहरी रास्ते की तरफ मुस्तकिल नज़रें जमाए देखता रहा जिधर से गुजरकर उसके जहाज़ अल-हुरा की बंदरगाह तक पहुँचे थे। कोई नहीं जानता था कि अमीरुल बहर की आंखें समंदर में किसको तलाश कर रही हैं, यहाँ तक कि शाम के आसार नज़र आने लगे। तवील दौड़ धूप और जस्तजू के बाद मिस्री सिपाही 40 घोड़े हासिल करने में कामयाब हो गए। अमीरुल बहर ने अपनी तरफ से किराए के अलावा अरब बदुओं को मज़ीद इनाम देते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि बहुत जल्द इस इलाके में इस्लाम के दुश्मन आने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों का इंतज़ाम किया जाए। तुम्हारी तरफ से ये एक मजहबी खिदमत होगी और हमारी तरफ से तुम लोग बड़े इनाम के मुस्तहिक करार पाओगे। अमीर ने इंतहाई सादा अल्फाज में इन अनपढ़ अरबों को अपना मफहूम समझा दिया। घोड़ों के मालिक अमीरुल बहर से ये वादा करके चले गए कि वो कल तक ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े फराहम करने की कोशिश करेंगे। मुसलमान सिपाहियों और जहाज़ रानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अमीरुल बहर की हिकमत अमली क्या है। फिर सब जहाज़ों की रोशनियां बुझा दी गईं और तमाम सिपाहियों को बारी बारी पहरा देने पर मुकर्रर कर दिया गया। नमाज फजर के बाद अमीरुल बहर ने अपने एक जहाज़ को अल-हुरा की बंदरगाह से खुले समंदर में जाने का हुक्म दिया। मेरा ख्याल है कि आज किसी न किसी वक्त ईसाई जहाज़ इस तरफ आएंगे। रेजनॉल्ड को समंदरी रास्तों का इल्म नहीं, इसलिए वो तवील रास्ता तय करके अल-हुरा पहुँचेगा। मैंने यहाँ तक आने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार किया था। यही वो बंदरगाह है जहाँ से गुजरकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा जा सकता है। इस इंकिशाफ पर तमाम जहाज़रां और सिपाही हैरतज़दा रह गए। आज उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनका अमीर कितने दूर की सोचता है। फिर अमीरुल बहर ने इस जहाज़ पर अपने माहिर तीर अंदाज़ों का एक दस्ता मुतय्यन करते हुए हिदायत दी, तुम्हें जैसे ही दुश्मन के जहाज़ नज़र आएंगे तुम कुछ दूर तक आगे बढ़ोगे और फिर अचानक इस तरह अपने जहाज़ का रुख मोड़ोगे कि जैसे तुम उनसे खौफजदा होकर भाग रहे हो। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से नरगे में आ जाओ तो पूरी इस्तिकामत से मुकाबला करना, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। जहाज़ को रवाना करने के बाद अमीरुल बहर अरब बदुओं का इंतज़ार करने लगा जो नए घोड़े लाने का वादा करके गए थे। बड़े इनाम की लालच में मकामी बदुओं ने मज़ीद 50 घोड़ों का इंतज़ाम कर दिया था। अब अमीरुल बहर के पास 90 अरबी घोड़े थे। अमीर ने वो तमाम घोड़े अपने बेहतरीन शहसवारों के हवाले कर दिए। इसके बाद अमीरुल बहर ने अपने बाकी जहाज़ों का रुख भी उसी तरफ कर दिया जिधर कुछ देर पहले एक जहाज़ रवाना किया गया था। उन जहाज़ों की रफ्तार बहुत सुस्त थी। जहाज़ के साथ साथ शहसवार भी समंदर के किनारे किनारे चल रहे थे।
آخر امیر البحر کا اندازہ درست نکلا۔ ابھی مصری جہاز نے سمندر میں 10-15 میل کا فاصلہ طے ہی کیا ہوگا کہ سامنے سے ریجنالڈ کا بحری بیڑا آتا ہوا نظر آیا، جو 20 جہازوں پر مشتمل تھا۔ مصری جہاز اپنے امیر البحر کے حکم کے مطابق بے خوف و خطر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور عیسائی بیڑے کے درمیان 2 فرلانگ کا فاصلہ رہ گیا۔ ریجنالڈ یہاں تک آتے آتے عربوں کے کئی جہاز تباہ کر چکا تھا۔ ایک نئے جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر والی کرک نے خوشی کے جذبات سے بھرپور نعرہ لگایا، ایک شکار اور، اسے چاروں طرف سے گھیر لو، یہ بھی ہمارے بحری بیڑے کا حصہ بن جائے گا۔ ابھی ریجنالڈ اپنے سپاہیوں کو ہدایت دے ہی رہا تھا کہ یکایک مصری جہاز اپنے منصوبے کے مطابق واپس پلٹ پڑا۔ اس کی رفتار معمول سے بہت زیادہ تیز تھی۔ ریجنالڈ نے مصری جہاز کو بھاگتے دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں اپنے جہاز رانوں کو حکم دیا، یہ بچ کر نہ جانے پائے، برق رفتاری کے ساتھ اس کا تعاقب کرو، اگر یہ بچ کر نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ مقامی مسلمانوں کو ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دے۔ ریجنالڈ نے اپنے جہاز رانوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ اب تک سمندر میں عربوں کے جتنے بھی جہاز نظر آئے تھے انہیں یا تو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا یا پھر پکڑ کر اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا گیا تھا، اور جہاز رانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھیں۔ اسی طرح ریجنالڈ نے حاجیوں کے جتنے قافلے لوٹے تھے ان کی ایک ایک فرد کو بھی تہہ تیغ کر ڈالا تھا، اور یہ سفاکی اور درندگی محض اس پیش بندی کے طور پر تھی کہ کہیں کوئی مسلمان فرار ہو کر مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ نہ پہنچ جائے اور ان دونوں مقامات مقدسہ کے نگرانوں کو صلیبیوں کے مذموم ارادوں سے باخبر نہ کر دے۔ ریجنالڈ اب تک اپنی تمام ہیلہ سازیوں اور چالوں میں کامیاب رہا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے جہاز راں مصری جہاز کو بھی آسانی کے ساتھ پکڑ لیں گے، کیونکہ ریجنالڈ اس خصوصی جہاز کو بھی ایک عام تجارتی جہاز سمجھ رہا تھا۔ امیر البحر نے اپنے اس جہاز کو روانہ کرتے وقت ایک اور چال چلی تھی کہ جہاز کے تمام جنگی آلات ہٹا لیے تھے تاکہ دشمنوں کو یہ عام سا جہاز نظر آئے۔ اسی وجہ سے ریجنالڈ نے دھوکہ کھایا اور پوری شدت کے ساتھ مصری جہاز کا تعاقب شروع کر دیا، مگر یہاں بھی وہ فریب نظر کا شکار ہوا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس جہاز کا تعاقب کیا جا رہا ہے اسے چلانے والا مصری بحری بیڑے کا سب سے ماہر جہازراں خالد بن عباد ہے۔ مصری جہاز کو پکڑنے کے جوش میں ریجنالڈ اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اس کے جہاز رانوں نے اپنی پوری طاقت اور فنی مہارت صرف کر دی، مگر خالد بن عباد کا جہاز ان کے ہاتھ نہیں آیا، یہاں تک کہ اندھوں کی طرح مصری جہاز کا تعاقب کرتے کرتے ریجنالڈ کا بحری بیڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیڑے کے مقابل آ گیا۔ امیر البحر کی جنگی چال کامیاب ہو گئی۔ اب ریجنالڈ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے جہازوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے جا سکے۔ نتیجتاً عیسائی جہاز راں اور سپاہی اپنے جہازوں سے نکل کر جانیں بچانے کے لیے ساحل کی طرف بھاگے اور پہاڑوں میں گھس کر پناہ لی۔ ان فتنہ گر صلیبیوں کا کھلے میدان ہی میں خاتمہ ہو جاتا، لیکن امیر البحر کے شہسوار پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر جب وہ 90 جانباز امیر البحر تک پہنچے تو ان پر صورتحال واضح ہوئی۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصری شہسوار کمانوں سے چھوٹے تیروں کی طرح صلیبیوں کے تعاقب میں آگے بڑھے اور ریجنالڈ کے ساتھ اس کے تمام سپاہیوں کو ربوخ کی گھاٹی میں گھیر لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں پوری گھاٹی صلیبیوں کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ مصری جانباز پہلے ہی یہ خبر سن کر نفرت اور غضب کی آگ میں جل رہے تھے کہ ریجنالڈ کا بحری بیڑا مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ پھر جب شیطانوں کی یہ جماعت مجاہدین کی تلواروں کی زد پر آ گئی تو انہوں نے دشمن سے کوئی رعایت نہیں برتی۔ مصری جانبازوں کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہر عیسائی سپاہی کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر ابھی ریجنالڈ کے دن پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ربوخ کی گھاٹی سے نکل کر فرار ہو گیا۔ مصری جانبازوں نے قصداً چند عیسائی سپاہیوں کو زندہ گرفتار کر لیا تھا تاکہ انہیں عبرت کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ امیر البحر نے ریجنالڈ کے تمام جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر جب مصر کی بحری فوج ایک تاریخ ساز اور عظیم الشان فتح کے بعد اسکندریہ کے ساحل پر اتری تو مقامی مسلمانوں کو جوش و خروش قابل دید تھا۔ اسکندریہ کے باشندوں نے دور تک اپنے فوجیوں کے راستے میں پھولوں کے انبار لگا دیے تھے۔ فرتے جذبات میں ہر شہری ہر سپاہی کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا، صرف اس لیے کہ ان کے سپاہی نے ریجنالڈ کے شیطانی منصوبے کو ربوخ کی گھاٹی میں دفن کر دیا تھا۔ پھر جب سب سے آخر میں عیسائی قیدی لائے گئے تو اہل ایمان کا مجمع اس قدر مشتعل ہوا
کہ ان تمام اسیروں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اگرچہ امیر البحر نے اسکندریہ کے غضبناک عوام کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر جب امیر البحر والی مصر کو فتح کی نوید سنانے کے لیے قاہرہ کی طرف روانہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کی حدود سے نکل کر اپنے امیر البحر کا اس قدر والہانہ استقبال کیا کہ جوش جذبات میں اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اپنے تمام امراء کے سامنے باآواز بلند کہا، حق تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرمائے کہ تم نے مجھے قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ شرمندہ تو میں اب بھی ہوں سلطان معظم، امیر البحر نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا۔ مجھے زندگی بھر اس بات کا شدید قلق رہے گا کہ میں مردود ریجنالڈ کو اس کے انجام تک نہ پہنچا سکا۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے امیر البحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اس لیے زندہ چھوڑا گیا ہے کہ حق تعالیٰ میری قسم پوری کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ ریجنالڈ میرے ہی ہاتھوں قتل ہوگا۔ سلطان صلاح الدین کو والی کرک ریجنالڈ کے بچ نکلنے کا بے حد افسوس تھا، مگر پھر بھی یہ احساس انتہائی مسرت اور سکون کا باعث تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اس شیطان کے ناپاک منصوبے سے محفوظ رہے۔ اس ہنگامہ آرائی سے فارغ ہوتے ہی والی مصر دوبارہ فرینکس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلق قیام کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام فوجیوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ایک طویل عرصے سے یہ جانباز اپنے اہل خانہ سے بچھڑے ہوئے تھے۔ مگر جب ریجنالڈ کی فتنہ انگیزی عروج کو پہنچ گئی تو اس نے اپنے تمام فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں فوری طور پر قاہرہ کی مرکزی فوجی چھاؤنی میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ ریجنالڈ اور فرینکس کی درندگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مزاجی کیفیت کو بڑی حد تک بدل ڈالا تھا۔ وہ عام صلح پسند عیسائیوں کے لیے اب بھی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، مگر تخریب کار اور جنگجو صلیبیوں کے لیے اس کا دل کسی چٹان کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ نئی مارکہ آرائی کے لیے قاہرہ چھوڑنے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سالاروں اور سپاہیوں کو ایک طویل اور عریض میدان میں جمع کر کے نہایت معنی خیز تقریر کی جو والی مصر کے بدلے ہوئے مزاج کی واضح اور بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ اہل ایمان تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے مسلمان حکمرانوں کو کس کس طرح آوازیں دیں اور کیسی جانسوزی کے ساتھ ان سے اپنی صفیں درست رکھنے کی التجائیں کی، مگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حاکموں کے علاوہ کسی بڑے حاکم نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا، بلکہ مجھے برباد کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں کو گلے لگا لیا۔ یہ اسی بے ضمیری کا نتیجہ تھا کہ عیسائیوں کی نظر میں مسلمان حکمران ایک بکاؤ مال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دشمن نے ہمارے اسی انتشار سے فائدہ اٹھا کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی تباہی کے منصوبے بنائے۔ یہ تو حق تعالیٰ کا بے مثال کرم تھا کہ اس نے ہماری بے حسی اور بے خبری کے باوجود اس عذاب کو ہمارے سروں سے ٹال دیا، ورنہ اگر معاذ اللہ صلیبیوں کا یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ہم کہ جنہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے دنیا اور آخرت میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے اپنے فرض ادا کرتے ہوئے والی موصل عزا الدین مسعود کو ایک طویل خط تحریر کیا تھا اور انہیں اس خوفناک ترین حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ انہوں نے جن عیسائی حکمرانوں سے فوجی اشتراک عمل کے معاہدے کیے ہیں وہی لوگ معاذ اللہ ہمارے مقامات مقدسہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک صلیبیوں کے ساتھ یہ اشتراک عمل کھلی اسلام دشمنی ہے، اور اسلام کا دشمن چاہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہی کیوں نہ ہو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق وہ منافق ہے، اور منافق اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں آپ کو لازم ہے کہ بلا تاخیر شاہ آرمینیہ راہوپن سے دفاعی معاہدہ توڑ دیں۔ وہ عیار اور شاطر عیسائی حکمران آپ کی عاقبت نااندیشی سے فائدہ اٹھا کر موصل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ در پردہ اس کی ساری ہمدردیاں عیسائیت اور صلیبی حکمرانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کوئی غیر فطری بات بھی نہیں کہ ایک عیسائی کو دوسرے عیسائی کا خیرخواہ اور مددگار ہونا ہی چاہیے۔ یہ تو ہم مسلمان ہی ہیں کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے لیے کوئی نیک جذبہ نہیں رکھتا، اور اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے مرکز کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے۔ میں مسلمانوں کی اس بے حسی کو بے ضمیری اور بے غیرتی کی کون سی منزل قرار دوں کہ والی کرک ریجنالڈ کے اس شیطانی منصوبے پر کسی مسلم ریاست سے صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی۔
میں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے دینے کا حق نہیں رکھتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، مگر اپنے بارے میں مجھے خوب اندازہ ہے کہ ابھی حق تعالیٰ نے مجھ پر موت طاری نہیں کی ہے۔ میں اسی کے نام پر زندہ ہوں اور اسی کے نام پر آپ سے آخری بار درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر شاہ آرمینیہ سے تمام تعلقات ختم کر لیجئے۔ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی خدشہ ہے تو میں حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی عیسائی حکمران نے موصل پر بری نظر ڈالی تو میں کسی بھی حال میں ہوں مگر میں آپ کی مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اپنے سالاروں اور جابازوں کے چہروں پر ان کے جذباتی رد عمل کا جائزہ لینے لگا۔ یکایک میدان میں بہت سی آوازوں کا شور گونجنے لگا، یہ سب اسلام دشمن ہیں، انہیں بدترین سزا دی جائے۔ فوجی سالاروں سے لے کر ایک عام سپاہی تک ہر شخص نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا تھا۔ میرے خط کے جواب میں والی موصل عزا الدین مسعود نے تحریر کیا ہے کہ وہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت شاہ آرمینیہ سے کیا ہوا فوجی معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ مختصر سے سکوت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ مجھے عزا الدین مسعود کے اس جواب سے شدید مایوسی ہوئی۔ شاید ہی اہل ایمان پر اتنا کڑا وقت آیا ہو کہ ہم مسلمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ گواہ ہو کہ میں کئی بار اتمام حجت کر چکا۔ مجھے اپنی اس غلطی کا اعتراف ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا جو فطری طور پہ بے رحم اور ناقابل اصلاح تھے۔ حق تعالیٰ میری ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آج میں اپنے جابازوں پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس مارکہ آرائی میں بالکل تنہا ہیں۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ اس شدید آزمائش کے مرحلے میں ہمارے کچھ حلیف بھی ساتھ چھوڑ جائیں۔ یقیناً بدگمانی اچھی چیز نہیں، لیکن ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہمیں ہر صورتحال کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بس ایک باری تعالیٰ کی ذات ہے جس کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور جو کسی بھی حال میں اپنے نام لیواؤں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے سامنے ایک دشوار ترین گھاٹی ہے جو زہریلے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، ایک خونخوار سمندر ہے جس کی ہر موج ہلاکت خیز ہے، ایک طویل صحرا ہے جس کے اندر میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہیں۔ ان تمام خطرناک رکاوٹوں کے پیچھے ہماری منزل مقصود ہے اور ہمیں بحر عنوان اس منزل تک پہنچنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور طویل اور عریض میدان کی طرف دیکھنے لگا جہاں دور دور تک اس کے سپاہیوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے نقیب اپنے سلطان کا پیغام سپاہیوں تک پہنچا رہے تھے۔ مختصر سے خاموشی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ساحل پر پہنچ کر ڈوب جاتے ہیں اور مسافر منزل پر پہنچنے کے بعد دم توڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم محاذ جنگ سے اپنے گھروں کی طرف واپس نہ لوٹ سکیں اور دیار غیر میں ہماری قبریں بن جائیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آخری بار اپنے اہل خانہ، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کر لو، اور میری طرف سے تم لوگوں کو یہ اجازت بھی حاصل ہے کہ جو شخص میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے وہ اسی وقت چلا جائے۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اس سفر میں صرف اسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں جو موسم کی ہر سختی کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے اور آزمائش کی اس جھلسا دینے والی دھوپ میں کسی سائبان کا متلاشی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی اونچی مسند سے نیچے اتر آیا جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنے فوجیوں سے خطاب کر رہا تھا، پھر میدان سے نکل کر محل کی طرف چلا گیا۔ سپاہیوں کے ہجوم پر بھی بہت دیر تک گہرے سکوت کسی کیفیت طاری رہی۔ ان کا امیر ان کے لیے ایک اہم ترین سوال چھوڑ گیا تھا جس کا جواب ہر فوجی پر قرض